اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العارف باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کے بارے میں یوں فرمایا: معرفت الہی میری پونجی ہے، عقل میرے دین کی بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر الہی میرا غمخوار ہے، پاک بازی میرا خزانہ ہے اور غم میرا ساتھی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد اور الشفاء میں بیان ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارا آج کا موضوع ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہالی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ایک طرح سے رشتے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں ہوتے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام تھا مالک اور والدہ کا نام تھا حمنہ، جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ بہت ہی مقتدر خاندان سے تعلق ہونے کی بنیاد پر انہیں قبائل عرب میں بہت عزت اور احترام اور وقار اور وجاہت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے فضائل اور خصائل میں اتنی جامعیت ہے اور اتنی خصوصیات جمع ہیں کہ بہت رشک آتا ہے اور حیرت ہوتی ہے۔ ویسے تو ایک ایسے صحابی جنہوں نے بحالت ایمان، بحالت محبت و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو ایک نظر بھی دیکھا ہے، وہ صحابی ہیں، اور ان جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا روئے زمین میں۔ تو جو جتنے مقرب ہیں خود اللہ تعالیٰ نے ان کی درجہ بندی فرمائی ہے۔ تو سعادت کی جتنی بھی مدارج ہیں، جتنے بھی زینے ہیں، ان میں آپ سنتے جائیے۔ سابقون الاولون میں ہیں۔ جس روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کیا، اسی روز حضرت سعد بھی اس سعادت سے مشرف ہوئے۔ 7 دن بقول ان کے ایسے تھے کہ صرف 3 لوگ مسلمان تھے، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ 7 دن میں ثلث اسلام رہا، یعنی اسلام کا 1/3 حصہ، 1/3 کو ثلث کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مشکلات سہیں جب قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا، جس کی تفصیل ہم جانیں گے۔ یہ ناظرین ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص اگر اس نے اسلام قبول کیا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، آزاد ہے یا غلام، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس پر ظلم و ستم کی انتہا نہ کی گئی ہو۔ اس میں اشرافیہ کے لوگ بھی شامل ہیں اور اس میں غرباء اور مساکین اور غلام بھی شامل ہیں۔ ان آزمائشوں سے حضرت سعد بھی گزرے۔ اس کے بعد پھر ایک اور شرف دیکھیے ان کا، شیب ابو طالب، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی تاریخ میں ایک بہت ہی دلگداز 3 سالہ دور ہے، جس میں بنو ہاشم ایک گھاٹی میں محصور رہے۔ تو حضرت سعد باوجود کہ بنو ہاشم سے نہیں تعلق رکھتے تھے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو تعلق تھا اور محبت تھی اور عقیدت تھی۔ تو آپ نے بھی شیب ابی طالب کی تمام سختیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برداشت کی۔ آپ کو ہجرت کا شرف حاصل ہوا، غزوات میں شریک ہوئے، سپہ سالار رہے، گورنر رہے، اہم ترین عہدوں پر متمکن رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا جو ایک شرف ہے وہ بھی آپ کو حاصل رہا۔ ایک رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمانوں میں سے مرد صالح ہو جو آج پہرا دے۔ تو اسی اثناء میں حضرت سعد بن ابی وقاص پوری تیاری کے ساتھ آ گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اظہار مسرت فرمایا
اور حضرت سعد رات پر پہرا دیتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا۔ مرد صالح کا یہ لقب ایک طرح سے رسول خدا نے عطا فرمایا انہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں وہ 10 خوش نصیب افراد جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں بھی آپ شامل ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حفاظت کا ایک موقع انہیں جنگ احد میں حاصل ہوا، جو بہت ہی حساس لمحات تھے تاریخ اسلام کے۔ ہم یہ تو جانتے ہی ہیں کہ آغاز شباب ہی میں حضرت سعد کو تیر بنانے سے، تیر چلانے سے اور نیزہ سازی سے اور تلواریں بنانے اور تلواریں تیز کرنے سے بہت ہی رغبت تھی۔ ظاہر ہے یہ وہ فنون تھے جن پر اشراف بھی فخر کرتے تھے۔ عرب میں جو شخص جتنا دلیر ہے، جو شخص جتنا جنگجو ہے اور وہ جتنا عسکری مہارتوں میں آگے ہے، اتنا ہی اس کی عزت ہے۔ چنانچہ ایسے نوجوانان قریش جن میں یہ صلاحیتیں ہوتی تھیں، ان کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا احد میں ان کے لیے، جو دونوں جہانوں میں ان کے لیے تمغہ امتیاز تو چھوٹا سا لفظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکش سے تیر نکال کر انہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے، اے سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، اور تیر چلاؤ، اور تیر چلاؤ، اور تیر چلاؤ۔ آج اس عظیم القدر اور جلیل الشان صحابی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ کی بہت پسندیدہ شخصیات، نامور علماء کرام اور دانشور تشریف فرما ہیں۔ ہم ان سے سنیں گے حضرت سعد کی زندگی، آپ کی خدمات، آپ کے کارنامے، آپ کے فضائل اور وہ کنٹریبیوشن جو اسلامک ہسٹری میں حضرت سعد نے ادا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، گرامی قدر ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، بہت محترم مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، میں شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے۔ جناب نوری صاحب، حضرت سعد بن ابی وقاص کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ والدین، ولادت، ابتدائی زندگی، تعلیم و تربیت اور سماجی حیثیت، ارشاد فرمائیے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، بہت ہی خوبصورت انٹرو ایک ایسی ہستی کے فضائل پر اور ان کے زندگی کے مختلف گوشوں پر آپ نے دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور فتن میں جب کہ ہر طرف مایوسی پھیل رہی ہے، ہماری جو زی جنریشن ہے اس کے لیے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں رول ماڈل ہونا چاہیے، اور جو ہمیں مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر پھر سے عظمت رفتہ کی راہوں کی طرف لے جانے کے لیے ایک روشنی کا خوبصورت استعارہ بن سکتے ہیں ہمارے لیے۔ میں ان کا ذکر خیر اس خراج عقیدت سے شروع کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ واقعہ میں کہا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا، یہ اتفاق ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو یہ سورت کی جو وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اس آیت کا نمبر بھی 10 ہے، اس کا نمبر بھی 10 ہے۔ کیا بات ہے! تو آپ عشرہ مبشرہ میں سے آپ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف عطا کیا، اور میں ینگسٹر کو متوجہ کروں گا کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا ہے تو ایک معتبر اور مستند روایت کے مطابق، 2 روایتیں ہیں لیکن زیادہ معتبر جو ہے وہ 17 سال کی ہے، ایک 19 سال کی بھی ہے، چاہے 17 ہو چاہے 19 ہو، ٹین ایج ہے، اور یہ وہ عمر کا حصہ ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اس کے دلچسپیاں، اس کے معاملات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، لیکن چونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر رشتے کو قسام ازل نے یہ سلیکٹڈ ہے، شان اصطفاء ہر جگہ پہ ہمیں نظر آتی ہے، جگہ چنی گئی، آپ کی ازواج مطہرات چنی گئیں، اہل بیت اطہار چنے گئے، صحابہ کرام چنے گئے، حتیٰ کہ آپ کی سواریاں چنی گئی، آپ کی سواریاں تک چنی گئی کہ کس جانور، آپ کی رہائشیں چنی گئی، مسجد چنی گئی، قبرستان چنا گیا۔ یہ شان اصطفاء جو ہے، اور پھر وہ جس کو چنا گیا اس کو پوری تاریخ انسانی میں جو شان اور مرتبہ ملا وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ آپ کا جس خاندان سے تعلق ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ
من ولد اسماعیل کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا گیا، وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن بنی کنانہ، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا گیا۔ سبحان اللہ، تو آپ کا تعلق قریش کی ایک سب برانچ جو تھی جی، بنو زہرہ، بنو زہرہ، اس کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ سیدہ آمنہ کا قبیلہ ہے۔ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ددیال کی طرف سے قربتیں حاصل تھی اور ننیال کی طرف سے بھی قربتیں حاصل تھی، سبحان اللہ، سبحان یعنی آپ کے دادا اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا حضرت ادھر احیب بن عبد مناف جی، اور ادھر وہب بن عبد مناف، ہاں، یہ دونوں سگے بھائی ہیں آپس میں، تو اس اعتبار سے بھی آپ کو قربت نصیب ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمیشہ بڑے مان سے اور بڑے فخر سے اور بہت ہی محبت سے ایک ٹائٹل دیا کرتے تھے۔ ایک روز بیٹھے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ کہا وہ صحابہ کرام میں سے کسی اور کے لیے نہیں تھا، کسی اور کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ ھذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے ماموں جی آ رہے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، جی، یعنی عمر میں چھوٹے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام اظہار نبوت کیا ہے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال ہے، اور اس وقت آپ کی عمر صرف 17 سال، آدھی عمر سے بھی کم ہے، لیکن کیا پروٹوکول ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا خالی، یہ میرے ماموں جان آ رہے ہیں، فَلْيُرِنِي اِمْرُؤٌ خَالَهُ، اگر کسی کا ایسا ماموں ہے تو دکھائے مجھے، سبحان اللہ، دکھائے مجھے، وہ لائے میرے سامنے۔ واہ واہ، مطلب اتنا ناز کرتے تھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس رشتے پر، اتنی قرابت حاصل تھی۔ اچھا، آپ کو ایک ہم نے شان اصطفاء کی بات کی تو آپ کو جبلی طور پر، فطرتی طور پہ ایک طہارت بھی حاصل تھی، مطلب آپ نے دور جاہلیت میں جتنی بری رسمیں ہوتی ہیں، بری عادات ہوتی ہیں، آپ کا دامن ان ساروں سے پاک تھا، آپ بالکل کسی قسم کی آپ کے دامن پر اخلاقی گراوٹ کے اعتبار سے علائش موجود نہیں، جی، بالکل پاکیزہ کردار اور ایک بڑا ستھرا کردار تھا۔ پھر آپ نے بچپن سے ہی، مطلب جو آپ کو یہ شرافت اور نجابت حاصل تھی، آپ نے اس شرافت و نجابت کی وجہ سے بچپن میں ہی اس چیز کو پروو بھی کیا کہ 14-15 سال کا جوان ہے اور اس کے شوق کیا ہیں؟ نیزے بنانا، تیر بنانا، کمال، تلواریں تیز کرنا، اور گھڑ سواری سیکھنا، تلوار نیزہ بازی سیکھنا، تیر اندازی سیکھنا، اور آپ ہمیشہ انہی اپنے مشاغل میں مصروف رہتے۔ اور اصل میں فطرت وہ ان کو اس تربیت کے مرحلے سے گزار رہی تھی کہ آگے چل کر اس ہستی نے اس مقام تک جانا تھا کہ جہاں پہ پوری تاریخ انسانی کا رخ موڑ کے رکھ دے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اس کا ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف آپ کی شخصیت کے اوپر بالکل 100% سچ ثابت آتا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے، بے شک پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا، میں یہاں پر امام محب الدین تبری الریاض النادرہ میں آپ کا ایک جو واقعہ لے کے آئے ہیں وہ خواب کا، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں بالکل اختصار کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا، اور میں نے خواب میں ایک چاند دیکھا، ایک بہت ہی روشن چاند، اور وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اتبعتہ، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ جی، کہتے جب میں اس کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مجھ سے پہلے ہی اس کے پیچھے چل کے پہنچے ہوئے، اللہ اللہ، اور جب میں نے دیکھا وہ کون ہے تو وہ ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تھے، اور ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تینوں اس چاند کے سامنے پہلے سے بیٹھے ہوئے۔ تو کہتے میں نے ان سے پوچھا متی انتہیتم الی ہاہنا، تم اس چاند کی بارگاہ میں کب پہنچے ہو؟ جی،
تو کہتے ہیں اسا، ہمیں زیادہ دیر نہیں، ابھی آئے ہیں، ابھی کمال ہے۔ مطلب سیم ڈے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا ہے، اور آپ نے پھر وہ گراں قدر کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں کہ جو ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری صاحب قبلہ، قبول اسلام کی بات ہوئی، بڑا شرف ہے سابقون اور سابقون کی بھی صف اول میں شامل ہونا، تو خاندان کا بڑا، خصوصاً والدہ کا بڑا شدید رد عمل آیا، اس کو آپ نے فیس کیا، اور طرح طرح کی سماجی مشکلات برداشت کی، شیب ابی طالب میں رہے، پھر ہجرت فرمائی، ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ حضور والا۔ حضرت کا نام بھی سعد ہے، اور آپ کا کام بھی سعد ہے، واہ اور آپ کا اسلام بھی سعد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح آپ نے خود اشارہ فرمایا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ وَلَقَدْ أَسْلَمْتُ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ، کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں ثلث الاسلام تھا، یعنی آپ کی اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ میں تیسرا تھا جس نے اسلام قبول کیا، لیکن محدثین کی تحقیق کے مطابق آپ سے پہلے 7 بزرگ ایسے تھے جنہیں تقدم جو ہے وہ حاصل ہے، لیکن اس وقت حالات اور کیفیات ایسی تھیں کہ اظہار نہیں ہوتا تھا، تو شاید آپ تک خبر نہ پہنچی ہو کہ ہر ایک اپنا ایمان چھپایا کرتا تھا۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ حضرت این ممکن ہے حضور کہ آپ نے ثلث اسلام اس لیے کہا ہو کہ جنہوں نے برملا اظہار کر دیا اسلام کا، این ممکن۔ بہت ساری اس کی توجیحات ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت قبلہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ جس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا تھا، اسی دن آپ نے بھی اسلام قبول کیا اور اس کا اعلان فرمایا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں ایک آپ بھی شامل ہیں، یعنی اشرا مبشرہ میں بہت سارے اشرا مبشرہ، باقی اصحاب کی تو بات نہیں ہو رہی، اشرا مبشرہ میں کتنے لوگ ہیں جن میں حضرت سیدنا عثمان غنی بھی شامل ہیں، کہ جن کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے تقریباً 70%، جی 70۔ تو ان ہستیوں کو اب ہم السابقون الاولون میں بھی تلاش کریں تو نظر آتے ہیں، اور جس طرح فرمایا گیا سابقون سابقون میں بھی ہیں۔ تو بہرحال آپ کی عمر اس وقت 17 یا 19 سال تھی جب آپ نے اسلام کو قبول کیا، اس کا اعلان فرمایا، جس طرح آپ نے خود ارشاد فرمایا، اور آپ کے گھر میں اس وقت تک کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور سارے ہی مشرک تھے، تو اس کیفیت میں پھر آپ کا اسلام قبول کرنا، اور پھر آپ کے لیے سب سے پہلی آزمائش یہ ہوئی کہ آپ اپنی والدہ سے محبت بھی بہت محبت کرتے، والدہ سے محبت بھی تھی، اور والدہ نے کہا میں کھانا پینا بھی چھوڑ دوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، بھوک ہڑتال ہوگی، حتیٰ کہ کلام کی ہڑتال بھی ہوگی، کہا کہ میں ساتھ سے کلام بھی نہیں کروں گی، اور وہ بہت مشکل وقت تھا حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کے لیے، اور یہ 17-18 سال کا جوان ہے، ایک بھائی بھی سگے بدترین دشمن اسلام تھے، یعنی ایسی فضا میں حضرت سعد کے بھائی، ان کا نام عتبہ تھا، اور اس نے رسول اکرم علیہ تحیت والثناء کے گستاخی کی تھی، اور ساری زندگی آپ فرماتے تھے کہ یہ بات مجھے بھولی نہیں ہے۔ تو آپ کے لیے یہ چیزیں یہ رشتے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ کا شمار تو ان ہستیوں میں ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ہم تو حضور صرف واعظ کرتے ہیں نا اس آیت مبارکہ میں، ہمیں کیا پتا کہ استقامت کیا ہے، اور ان ہستیوں نے استقامت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ تو ماں نے کہا کلام بھی نہیں کروں گی، اور میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 17-18 سال کا جوان ہے، تو اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا، لیکن اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ تو حضرت سعد نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھ سے کلام کریں نہ کریں، کچھ کھائیں پی کچھ نہ کریں، بلکہ آپ کی ایک جان نہیں 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے قربان ہو جائیں، پھر بھی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے تو رسول اکرم نے وہ پروٹوکول دیا جس کی طرف حضرت اشارہ فرما رہے تھے، اور یہ ان کا حق بنتا تھا۔ اور میں نے ابتداء عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے صرف نام کا آپ کو سعد نہیں بنایا، ساری سعادتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اب یہ بات سننے کے بعد آپ کی ماں ہمت ہار گئی، اور قرآن کی اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر ماں اور باپ تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے تو اس حد تک اطاعت نہیں ہے، اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں چاہے وہ حالت شرک میں ہے تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کے علاوہ اپنی ماں کا کوئی ایسا حق یا جو ان پہ فرض تھا وہ چھوڑا نہیں ہے جسے ادا نہ کیا ہو۔
تو یہ آپ کی استقامت کا مظاہرہ بھی ہے اور آپ کے سبقت ایمان کی طرف اشارہ بھی ہے، اور ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی بھی ایک حد ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات ہو تو آپ اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ سارے مکہ میں، کیونکہ باقی سارے لوگ حالت شرک میں تھے، حالت کفر میں تھے، تو جو لوگ بھی کلمہ پڑھتے تھے اور حالت اسلام میں آتے تھے ان کے لیے بہت ساری مشکلات تھیں۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اسلام حتیٰ کہ چھپایا جاتا تھا، ایک دوست اپنے دوست سے اظہار نہیں کرتا تھا، اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس وقت کیا کیفیت چل رہی ہے، لیکن جو لوگ بہرحال اظہار کرتے تھے وہ پھر چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ بھی کسی ویران گھاٹی میں موجود تھے اور وہاں عبادت کر رہے تھے، اور کافر اور مشرک تو ہر وقت اس طاق میں ہوتے تھے، وہ بھی وہاں پہنچے، وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو گئے، باقی سارے لوگوں نے تو برداشت کر لیا، اب 17-18 سال کا تو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے قریب پڑی ہوئی ایک اونٹ کی جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور یوں آپ نے دے ماری، اور کہتے ہیں جو دشمن اسلام میں اس کا خون کا فوارہ نکلا، یہ پہلا خون، جی، اور یہ سعادت بھی اللہ رب العزت نے حضرت سعد کو ہی عطا فرمائی کہ دشمن اسلام کا سب سے پہلا خون جو ہے وہ اس راہ حق میں آپ کی وجہ سے بہا ہے۔ یہ سعادت بھی آپ کو نصیب ہوئی، اور جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ شیب ابی طالب میں، حالانکہ آپ بنو ہاشم میں سے نہیں ہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ شیب ابی طالب کو ایک دن کا چند گھنٹوں کا واقعہ تھا کہ صبح بیٹھے اور شام کو اٹھ گئے، شام بیٹھے صبح اٹھ گئے، 3 سال کی 1000 راتیں آپ نے رسول اکرم علیہ التحیۃ والثناء کے ساتھ اس ابتلا کو برداشت کیا ہے، لیکن رسول اکرم کی رفاقت کو نہیں چھوڑا۔ حضور وہ رفاقت مصطفیٰ خیر من الف شہر ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور حضرت ربیہ نے کہا تھا یا رسول اللہ جنت میں بھی وہ رفاقت چاہیے، اور ہمیں یقین ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو میرا رب جنت میں بھی رسول اکرم کی رفاقت ضرور ہے۔ بے شک و شبہ، بے شک و شبہ۔ جناب مفتی نظامی صاحب، غزوات میں آپ کی شرکت، کچھ سرایہ ایسے ہیں جس میں آپ شریک ہوئے، نمایاں عسکری خدمات ہیں، فتح ایران کوئی معمولی کام تو ہے نہیں، جنگ قادسیہ، اس کی سپہ سالاری، اور اس کے بعد پھر انتظامی صلاحیتیں بطور گورنر، یہ ساری جامعیت ہے، کیسی شان ہے غلامان مصطفیٰ کی، رہنمائی فرمائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں پیشن گوئی پہلے فرما دی تھی، جی، ایک قوم آپ سے فائدہ اٹھائے گی اور ایک قوم کو آپ سے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عجمی جو ہے ان سے آپ کو یعنی نقصان ہوا، اور عرب والوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے جاں باز اور جاں نثار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ غزوات سے پہلے آپ نے مختلف سرایہ میں شرکت کی، جس طرح کہ ایک سریہ عبیدہ بن حارث، عبداللہ بن جہش، اور ایک سریہ سعد بن ابی وقاص بھی ہے۔ مفتی صاحب یہ سریہ وہ جنگ ہے جو عہد رسالت میں ہوئی ہے، اور اس میں رسول اللہ خود شریک نہیں ہوئے؟ جی، اچھا، خود شریک نہیں ہوئے، باقاعدہ آپ نے سپہ سالار مقرر فرمایا، آپ نے اس دستے کو روانہ فرمایا سے۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ جو سرایہ ہیں ان کی نگرانی جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی ہے، غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، اور کیا کہتے ہیں فتح مکہ ہو، صلح حدیبیہ ہو، تمام کے تمام غزوات میں، حنین کے غزوے کے اندر بھی آپ نے شرکت فرمائی ہے۔ اور غزوہ بدر میں جو شرکت ہے وہ انتہا درجے کی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر آپ نے کافروں کے ایک سپہ سالار ہیں، اس کا نام ہے سعید بن عاص، آپ نے اسے واصل جہنم کیا، اور اس کی ایک تلوار تھی جسے ذوالقطیفہ کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ وہ تلوار لے کر اللہ کے پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ تلوار کیا میں اپنے پاس رکھ لوں؟ آپ نے اس وقت کیونکہ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم نازل نہیں آیا تو، اور اس سے پہلے آپ کے بھائی جو ہیں وہ بھی شہید ہو چکے تھے، جناب سیدنا عمیر، تو آپ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ ذرا دلی طور پر افسردہ ہوئے، تو اللہ پاک نے اسی وقت سورہ انفال جو ہے اس کا حکم نازل فرمایا۔ اچھا حضور، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں اور آپ کے خادموں کی شان یہ ہے کہ ان کے دل کی کیفیات پر آیتیں آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہے جی۔ تو
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مال غنیمت کے طور پر وہ تلوار جو ہے وہ ان کو عطا فرما دی اور غنیمت کے احکام نافذ ہو گئے، اور غزوہ احد کے اندر آپ کی امتیازی شان یہ دیکھی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تیر پکڑاتے ہیں اور پکڑا کر فرماتے ہیں ارمی یا سعد، سعد دشمنان رسول اور خدا پر تیر چلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعاؤں سے نوازتے ہیں، اور ایک جملہ بطور خاص آپ ان کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فداک ابی و امی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ یہ جو نبی معظم شفیع مکرم نے فرمایا، آپ نے حسنین کریمین کے لیے بھی فرمایا ہے اور بھی صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا، لیکن غزوہ احد کے اندر اللہ کے پیارے حبیب نے آپ کو اس امتیازی شان سے نوازا ہے کہ آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور کسی کے بارے میں اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ غزوہ احد کے اندر جو ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا تھا نا، کسی اور کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس کے علاوہ جنگ قادسیہ جو ہے اس کے اندر بھی آپ نے آپ کی جو خدمات ہیں، عسکری خدمات ہیں، وہ حضرت عمر فاروق کے عہد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ 15 ہجری میں آپ نے انہیں سپہ سالار مقرر فرمایا، اور سپہ سالار مقرر فرما کر یہ جنگ قادسیہ ہوتی ہے، اور اس جنگ کے اندر آپ نے ساسانی حکومت کو آپ شکست جو ہے وہ شکست دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا مدائن کی فتح کے اندر بھی آپ کا بڑا اہم کردار ہے، وہ جس کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے نا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو سامنے پانی ہے اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور آپ فرماتے ہیں بھئی دیکھو ہمیں اس جنگ کے اندر ہر صورت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنی ہے، ہمارا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں وہ اپنا گھوڑا جو ہے وہ پانی کے اندر جو ہے وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی دیکھا دیکھی آپ کے جو جانثار ہیں، جو آپ کے ساتھ جو شامل ہیں معاونین ہیں، وہ بھی دیکھا دیکھی ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کے اندر اپنے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر توکل کی ایک اعلیٰ مثال جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جو آپ کی ذات ببرکات کی خصوصیات میں سے ایک نمایاں خاصیت ہے۔ اور اسی طرح دیکھا جائے جلولہ ہے، تقریب ہے، اور دیگر فتوحات ہیں۔ فتح ایران کے اندر آپ نے بڑا نمایاں کارنامہ سر انجام دیا، اور اسلام میں اسلامی حکومت ایران کے اندر اسلامی حکومت کو مضبوط بنانے میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ آپ کا ہے۔ مدائن کے اندر جب آپ نے وہ فتح حاصل کی تو وہاں کے جو شاہی محلات ہیں وہ شاہی محلات جو ہے وہ آپ نے اپنے قبضے میں لے لی۔ کوفہ شہر کی بنیاد وہ بھی آپ نے رکھی ہے، اور کوفہ شہر کے اندر ایک خاص بات یہ ہے آپ نے کوفہ شہر کو علم کا اور فقہ کا اور اسلامی تہذیب کا مرکز بنایا ہے۔ اور ایران کی خاص بات یہ ہے کہ جب ایران کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں، آخری بات ہے، جب ایران کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں وہ مقام جسے بابل کا نام دیا جاتا ہے کہ جہاں پر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا، آپ جب وہاں پر جاتے ہیں اور ایرانی سپہ سالاروں کو قید کرتے ہیں تو اس وقت اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اور دینی خدمات کے اندر دیکھا جائے آپ جلیل القدر محدث بھی ہیں، جلیل القدر فقیہ بھی ہیں، 270 سے زائد روایات جو ہیں وہ آپ سے مروی ہیں۔ جناب سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب سیدنا یعنی سعد بن ابی وقاص سے کوئی روایت لی جائے پھر اس کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ اپنی عبادت، زہد، اخلاص اور دعا کی قبولیت کے لیے مستجاب الدعوات کا درجہ رکھتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ صحابہ اکرام آپ کے پاس آیا کرتے تھے بلکہ تابعین بھی آپ کے پاس دعاؤں کی قبولیت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو یہ اسلام کی عظیم سپہ سالار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم جانثار ہیں کہ جن کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے لیے روشن مینار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں مختصر وقفہ کرنا ہے، آپ بھی درود پاک سنیے، ہم بھی اس سعادت میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور یہ ذکر پاک سیدنا سعد بن ابی وقاص کا جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی، عظیم صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جو محبت فرماتے تھے، حضرت سعد کو آپ سے جو محبت تھی اور جتنی خدمات تھیں،
اس کا کچھ ذکر آپ نے سنا، کچھ اور سنیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، حضرت سعد بن ابی وقاص ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہوں نے ایسے وقت میں اسلام قبول فرمایا جب گنے چنے افراد مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کا ایک قول بڑا مشہور و معروف ہے، فرماتے تھے کہ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس حالت میں غزوات میں شرکت کی ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے سوائے درختوں کے پتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت نوری صاحب اخلاق اور کردار کی خصوصیات میں، اتباع سنت میں، محبت رسول میں، قبولیت دعا میں کیا شان ہے حضرت سعد کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، سبحان اللہ، ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو ایسا مینارہ نور ہے کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو آپ کے قلب و باطن میں ایک نور کا ماحول جو ہے اس کو جگمگا دیتا ہے۔ بے شک۔ آپ نے اشارہ کیا، اپنے انٹرو میں بھی اس کی طرف متوجہ کیا تھا، لیکن میں تھوڑا سا اس پر کلام کرنا چاہتا ہوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اس سے آپ کو ان کا جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک جھلک نظر آئے گی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک موقع پر بڑی ٹف سچویشن تھی جی، اور بہت سے خطرات لاحق تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمہ اقدس میں موجود تھے اور آپ نے وہاں پر ایک جملہ کہا، لیتا رجلا صالحا من اصحابی سبحان اللہ، یحرسنی اللیلہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کا ذکر کیا جی، کہ کاش آج کوئی میرے صحابہ میں سے ایسا مرد صالح بھی آئے کیا بات، جو اس رات میں میری حفاظت کرے اور آ کے حفاظت کا فریضہ سر انجام دے۔ اب یہ دیکھیے کہ ادھر خیمے میں رحمت کونین کے قلب اطہر میں ایک خواہش پیدا ہوئی، یعنی یہ وہی ہے جو ام المومنین کہا کرتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو لگتا ہے جیسے آسمان کی نگاہیں آپ کو تکتی رہتی ہیں، آپ تمنا کرتے ہیں ادھر آیت آ جاتی ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اس رات کو حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ جو ڈیوائن سسٹم تھا نا اس کی خیرات نصیب ہوئی، اس دعائے مصطفیٰ کی مجسم تفسیر بن کے مجسم تفسیر بن کے۔ وہ کہتے ہیں فوراً ہم نے نا اسلحے کی جھنکار، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً پوچھا کون؟ کہا سعد حضور۔ سبحان اللہ۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو خواہش ادھر پیدا ہوئی ادھر اس نے حضرت سعد کو سونے نہیں دی۔ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لیٹا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج کی رات بڑی اہم ہے، تو کہیں کوئی دشمن جو ہے وہ آپ پہ حملہ آوری نہ ہو جائے، تو میں حفاظت کی نوکری سر انجام دینے کے لیے آیا۔ ام المومنین کہتی ہیں رحمت کونین اتنے فرحاں شاداں اور اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے بے پناہ دعاؤں سے نوازا اور سکون کی نیند سو گئے، سکون کی نیند سو گئے۔ اچھا، جہاں پر تک آپ کی استجابت کا تعلق ہے تو اللہ رب العالمین حضور کی بارگاہ میں آئے، ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں بہت سا سامان موجود ہے۔ ایک روایت میں کہ آقا علیہ السلام نے دعا بھی مانگی اور ایک روایت میں راستہ بھی ساتھ میں ایڈوائز کیا۔ آخر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ کیا بات! میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا ایک راستہ ہے، وہ اختیار کر لو تو مالک کونین تم پہ اپنا کرم کر دے گا۔ کہا حضور وہ کیا؟ فرمایا اپنا رزق اور اپنا کھانا حلال اور طیب کر دو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نسخہ اکسیر ہے ہمارے لیے کہ جو بندہ چاہے کہ میری ہر دعا شرف قبول پائے، اسے اپنے رزق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اچھا، مستجاب الدعوات ہو گئے۔ کوفہ کے گورنر ہیں، جیسے ہر جگہ پہ جیلسی ہوتی ہے، تو ایک منافق بدبخت نے آپ کی شکایت کی اور اس من گھڑت اس نے ایک جو تھا وہ شکایت نامہ آپ کے خلاف جو ہے وہ دائر کیا۔ آپ نے گورنر ہونے کے باوجود اور اس کے جھوٹا ہونے کے باوجود آپ نے کوئی اس سے انتقام نہیں لیا، بلکہ آپ نے صرف اتنا کہا کہ اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر 3 کام ہونے چاہیے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کی محتاجی بڑھ جائے اور یہ بڑھاپے میں فتنوں کا شکار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کوفہ کی گلیوں میں ہم نے اس شخص کو نالیوں میں رلتے ہوئے دیکھا، دھکے کھاتے ہوئے دیکھا، ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دیکھا، اس کی بھویں جو تھی وہ اس نے آنکھوں کو بند کر دیا تھا،
اور محتاجی اتنی تھی کہ مانگ مانگ کے گزارا کرتا تھا. ایک ایک لفظ پورا ہوا دعا کا, ایک ایک حرف پورا ہوا. اگر کوئی پوچھتا کہ اس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ, کوئی پوچھتا کہ یہ تمہارے ساتھ اتنے حالات اتنے طویل عرصے سے کیوں چل رہے ہیں, تو وہ کہتا مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی, مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی. اللہ اکبر. حضرت اچھا پھر آپ کو اللہ رب العالمین نے جو وزڈم دیا تھا نا, وزڈم وہ کیا کمال کا تھا, اور قیامت تک کے لیے تلخ حالات میں اس میں سیکھنے کا کتنا سامان موجود ہے. کسی نے آ کے دور فتن میں کہا کہ 1,00,000 تلواریں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, بالکل, اگر آپ امامت کا اعلان کر دینا اور خلافت کی اس دوڑ میں آپ شامل ہو جائیں تو 1,00,000 تلواریں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ نے کیا کمال جملہ کہا, آپ نے فرمایا مجھے 1,00,000 نہیں چاہیے, انی ارید سیفا واحدا, مجھے صرف ایک تلوار چاہیے. اللہ اکبر. اذا ضربت به المؤمن لم يصنع واذا ضربت به الكافر قطع. کمال ہے کہ جو مومن پہ چلے تو اس کا کچھ نہ بگاڑے, اور جو کافر پہ چلے تو اسے کاٹ کے رکھے. سبحان اللہ. اور میں اس دور فتن میں چونکہ ایسی تلوار کا ملنا مشکل ہے, لہٰذا میں اس فتنے میں کبھی بھی شامل نہیں ہونا چاہتا. اور میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی آخری عمر میں بینائی چلی گئی نا, تو آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کی دعاؤں سے تو ہر گھر میں پریشانیاں ٹل رہی ہیں. لو دعوت لنفسک رد اللہ علیک بصرک, آپ دعا مانگی اللہ آپ کی بینائی بھی لوٹا دے گا. تو آپ نے ایک جملہ کہا, آپ نے فرمایا کہ قضاء اللہ سبحانہ وتعالی احب الی من بصری. واہ واہ, میری بینائی اہم نہیں ہے, میرے رب کی رضا مجھے زیادہ محبوب ہے. وہ اگر اس حال میں راضی ہے تو میں اسی حال میں راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب بخاری صاحب, سیدنا سعد کی جو ازدواجی زندگی ہے, آپ کثیر الاولاد بھی تھے, آپ کا حسن سلوک اپنے خاندان کے ساتھ, قریبیوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ کیسا تھا؟ نجی زندگی کے نمایاں اوصاف کیسے تھے, اور تربیتی انداز کتنا اہم تھا؟ حضور بالا حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص صرف عظیم فاتح یا عظیم جرنیل ہی نہیں ہیں, بلکہ آپ ایک بہترین شوہر بھی ہیں, شفیق والد بھی ہیں, اور ایک مثالی مربی کی حیثیت میں ہمیں نظر آتے ہیں. دوست بھی بہت عظیم ہیں. بہت. اور اگر سیرت کا ہم مطالعہ کریں اور تاریخی روایات کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ شامل رہی ہیں, اور آپ کثیر الاولاد بھی تھے. یعنی جو عدد بیان کیا جاتا ہے وہ تقریباً 34 کا عدد ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 17 لڑکے اور تقریباً اتنی ہی بیٹیاں تھیں. اور ان میں جو معروف ہیں وہ حضرت مصعب بن سعد ہیں, عامر بن سعد ہیں, محمد بن سعد ہیں. اور ان میں جو عامر بن سعد ہیں انہوں نے تو بہت ساری چیزیں آگے اپنے والد گرامی سے روایت بھی کی ہیں, ان کے اخلاق کو بھی روایت کیا ہے, اور بہت ساری تعلیمات ان سے آگے پہنچائی ہیں. اب اگر ہم یہ پہلو دیکھیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو مصحف اخلاق ہے, اس میں ہمیں آپ کی خشیت الہی نظر آتی ہے, حب رسول نظر آتا ہے, زہد اور تقوی بہت نمایاں نظر آتا ہے, دنیا سے بالکل بے رغبتی اور بے نیازی نظر آتی ہے, اور عاجزی انکساری خاکساری کی حد تک جو ہے وہ نظر آتی ہے. جب آپ کی نجی اوصاف یہ ہیں تو پھر وہی آپ کی تربیت میں بھی آگے منتقل ہوئے. سب سے اعلیٰ چیز تربیت میں وہی ہوتی ہے جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی صرف گفتگو کرنا اور صرف زبان سے بات کرنا اور پھر خود اس پہ عمل نہ کرنا, یقیناً وہ چیزیں اولاد میں اللہ چاہے تو منتقل ہو جائیں, لیکن یہ اسلوب نہیں ہے اور یہ اصول نہیں ہے, سنت الہی نہیں, یہ سنت الہیہ نہیں ہے. تو آپ نے اسی طرح ان چیزوں کو آگے بڑھایا. یعنی جو آپ کی والدہ گرامی کے ساتھ آپ کا کردار اور رویہ رہا ہے, اور قرآن نے فرمایا وَصَاحِبْهُ مَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, کہ جو دنیا کے معاملات ہیں چاہے وہ حالت شرک میں ہیں, تم نے ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ ہی معاملات کرنے ہیں. تو یہ واقعہ بھی ہمارے لیے ضرب المثل بن گیا ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کو اسلام تک تو حملہ آور نہیں ہونے دیا, لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے فرائض اور حقوق تھے انہیں ادا کیا, اور اپنی اولاد تک بھی ان چیزوں کو آپ نے منتقل کیا. روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ کے اندر رہبانیت کا غلبہ نظر آتا تھا, اور آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے اگر حضرت عثمان بن مظعون کو منع نہ کر دیا ہوتا تو میں رہبانیت اور تبتل کو اختیار کر لیتا. یہ جن چیزوں کی طرف اشارہ ہو رہا تھا کہ آپ کو اقتدار سے یا ان فتنوں سے کوئی غرض نہیں تھی, آپ نے خشیت الہیہ کا غلبہ رکھا اور اسی کیفیت میں آپ نے اپنی زندگی جو گزاری. ویسے حضور یہ کیا دور ہے, صحابہ کرام کی کیا شان ہے, جو رسول اللہ کی مسند پہ بیٹھے ہیں, مصلی پہ بیٹھے ہیں, وہ حکم دیتے ہیں تو وہ حضرات سے پاسالار بن جاتے ہیں,
وہ کہتے ہیں اب تم گورنر بن جاؤ تو گورنر بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب تم مسجد میں جھاڑو دو تو ایسا کرنے لگتے ہیں، خالد بن ولید سپہ سالاری چھوڑ دیتے ہیں حکم پر. کمال ہے جی. حضور ان لوگوں کے لیے جو منزل تھی وہ تو رسول اکرم علیہ السلام کی محبت ہے. اور حضرت سیدنا عثمان کے بارے میں جس طرح آتا ہے کہ ایک دن بیٹھے مسکرا رہے تھے، کسی نے پوچھا حضرت کوئی گفتگو کلام نہیں، تو وہ کہنے لگے آقا بھی یہیں ایک دن تشریف فرما تھے، آقا بھی وضو کر رہے تھے، آقا بھی مسکرا رہے تھے، تو میں نے بھی مسکرا دیا. تو یہ فنائیت کا یہ عالم ہے. تو آپ کے نجی اوصاف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں زہد اور عبادت ہمیں بالکل نمایاں نظر آتی ہے، اور وہ بالکل ابتدائی ایام میں سے. یہ نہیں کہ عمر ڈھلنے کے بعد آپ کی رغبت اس طرف ہوئی ہے، بلکہ جب آپ نے قبول اسلام کیا اس وقت سے لے کر اور پھر آپ کی زندگی میں دنیا سے بالکل بے رغبتی ہے اور بے نیازی ہے اور انکسار اور تواضع. یعنی آپ سابقون الاولون میں بھی ہیں، سابقون میں بھی ہیں. اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم فرماتے تھے یہ میرے ماموں جان ہیں، اس کے باوجود آپ نے انتہائی خاکساری کے ساتھ اور انتہائی انکسار کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ زندگی گزاری ہے. لہذا جب ہم مجموعی طور پہ آپ کی مبارک ہستی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں ایمان میں ثابت قدمی نظر آتی ہے، ایمان میں سبقت نظر آتی ہے، والدین کا ادب نظر آتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی نظر آتی ہے، کوئی معصیت اور نافرمانی کا شائبہ نظر نہیں آتا، اولاد کی تربیت بھی نظر آتی ہے، اور دنیا سے بالکل بے رغبت ہو کے آپ نے اپنی منزل محبت رسول کو بنایا ہے. اسی لیے آپ کا نام بھی سعد ہے اور آپ کا اختتام بھی سعد ہے، اور یقیناً بروز محشر میرا رب آپ کو سعادت مندوں میں شامل. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب نظامی صاحب، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے آخری ایام کیسے گزرے؟ وصال، تدفین، مزار مبارک، مجموعی طور پر جو ایک عظیم تاریخی حیثیت اور شخصیت ان کی ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی دلی تمنا تھی کہ مجھے مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر دفنایا جائے. آپ نے اس تمنا کا اظہار نبی معظم شفیع مکرم کے سامنے بھی کیا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس دعا سے نوازا، اور آپ کی تمنا جو ہے وہ پوری ہوئی، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ آپ کو مدینہ منورہ کے اندر، کیونکہ مدینہ منورہ کے ساتھ ان کو بڑی عقیدت اور بڑی محبت ہے. جس طرح کہ قبلہ پیر صاحب نے بیان فرمایا کہ آخری ایام میں آپ نے گوشہ نشینی اختیار فرمائی. مدینہ منورہ سے 10 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جسے عقیق کا نام دیا جاتا ہے، وہاں پر قصر سعد، اس کے اندر آپ گوشہ نشینی اختیار فرماتے تھے. عبادت، وہ ساری کے سارے معاملات جو دین کے ہیں وہ آپ سر انجام دیا کرتے تھے. آپ کا وصال جو ہے یہ 55 ہجری میں، بعض روایات کے اندر ہے کہ 58 ہجری میں، تقریباً 70 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے. وصال ہو جانے اور وصال سے پہلے آپ وصیت کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے میں جو میں نے اونی لباس پہنا ہوا تھا اسی اونی لباس کے ساتھ مجھے دفن دیا جائے، اور آپ کی اس وصیت کے اوپر باقاعدہ عمل کیا جاتا ہے. اور کیونکہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے مدینہ منورہ کے اندر دفن کیا جائے، پھر آپ کی جو نماز ہے قرۂ ارض کی ایک سپر پاور کو شکست دینے والے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا جنازہ جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں لایا جاتا ہے، اور مسجد نبوی شریف میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے. نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ ادا کرنا درست نہیں ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ان کے دفاع میں آ جاتی ہیں، اور دفاع میں آ کر فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول سہیل بن بیضہ، ان کی نماز جنازہ مسجد میں اللہ کے پیارے حبیب نے ادا فرمائی ہے، تو ان کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو پھر ازواج مطہرات کے حجروں کے سامنے باقاعدہ ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی گئی ہے، اور اس وقت ان کی نماز جنازہ جو ہے گورنر مدینہ مروان بن حکم نے اس کو ادا کیا تھا. ادائیگی کے بعد پھر جنت البقیع کے قبرستان کے اندر آپ کو دفنایا گیا. اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ ہر حوالے سے ہمارے لیے مثالی ہے. تاریخ اسلام کی آپ عظیم سپہ سالار بھی ہیں، فاتح ایران بھی ہیں، رسول اللہ کے محبوب صحابے بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، مستجاب الدعوات بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کی عسکری قیادت نے اسلام کو جو عسکری خدمات جو فراہم کی ہیں وہ آپ سنہری حروف کے ساتھ ان کو لکھا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا زہد، تقوی، عدل اور اخلاص یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ایک مثالی یعنی ایک رہنمائی کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تاریخ اسلام میں آپ کا نام یہ شجاعت، وفاداری، قیادت اور خدمت دین کی روشن علامت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ، میں ممنون ہوں آپ کی تشریف آوری پر. ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے دل کی بیماریوں کا روحانی علاج عرض کرتا ہوں. ہر فرض نماز کے بعد
اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، یا اللہ یا قوی القادر المقتدر قوّنی وقلبی، اور ہتھیلی پر، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دم کر کے سینے پر پھیر لیں، انشاءاللہ دل کی تکالیف میں بہت افاقہ نصیب ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، دنیا کے فانی مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیجئے، کیونکہ اس کے بدلے میں آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملیں گی۔ آج کے روزنامہ 92 نیوز میں صحابی رسول سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان کے تحت بہت اچھا مضمون چھپا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی رائے سے آگاہ فرمائیں۔ اب آپ ہم سب مل کر لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے ساتھ ہی ہم سنیں گے جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی بہت اچھی آواز میں صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا کلام۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جناب ارشاد کیجئے۔ رحمت بے بہا مل گئی سعد کو، رحمت بے بہا مل گئی سعد کو، دین حق کی ضیاء مل گئی سعد کو، دین حق کی ضیاء مل گئی سعد کو، مل گیا وعدہ خلد دنیا میں ہے، مل گیا وعدہ خلد دنیا میں ہے، واہ قسمت ہے کیا مل گئی سعد کو، واہ قسمت ہے کیا مل گئی سعد کو، ہے رضی اللہ عنہم بشارت ملی، ہے رضی اللہ عنہم بشارت ملی، انعم اللہ بقا مل گئی سعد کو، انعم اللہ بقا مل گئی سعد کو، ہے شرف مل گیا قربت شاہ کا، ہے شرف مل گیا قربت شاہ کا، نسبت دیر پا مل گئی سعد کو، نسبت دیر پا مل گئی سعد کو، مانگی ساجد مرض میں شفا جس گھڑی، مانگی ساجد مرض میں شفا جس گھڑی، تو مصطفیٰ کی دعا مل گئی سعد کو، مصطفیٰ کی دعا مل گئی سعد کو، نسبت دیر پا مل گئی سعد کو، واہ قسمت ہے کیا مل گئی سعد کو، دین حق کی ضیاء مل گئی سعد کو،
رحمتیں بے بہا مل گئی سعد کو